الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے واجب الاحترام صدر مجلس محترم سید سبطین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ دیگر علماء میری جماعت کے خطباء طلباء اساتذہ اور میرے اہل توحید بھائیوں میری آپ کی اس سرگودہ شہر میں سالانہ کانفرنس میں یہ پہلی حاضری ہے اور میرے لیے باعث سعادت اور باعث فخر ہے تا حد نگاہ آپ کا یہ پروقار مجمع اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اہل حدیث نہ کم تھے اور نہ کم ہیں جسے یقین نہیں آتا وہ آ کے دیکھ لے یہ آج اہل توحید کا اجتماع ہے الحمدللہ مجھے اس سے یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ حضرت سبطین شاہ صاحب
حافظہ اللہ کی محنتیں بھی نظر آ رہی ہیں اور آپ لوگوں کی دین سے وابستگی اور محبت بھی نظر آ رہی ہے۔ آج کا موضوع عظمت صحابہ ہے۔ ظاہر بات ہے ہم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، اور ان لوگوں نے نبی مکرم کا زمانہ پایا۔ اپنی آنکھوں سے رحمت عالم کی زیارت کی، اپنے کانوں سے آپ کی باتوں کو سنا، اور نہ صرف سنا بلکہ اپنی زندگیوں میں انہیں بسایا، اور آگے اپنے بعد آنے والے لوگوں تک ان باتوں کو، ان افعال کو، ان سنن کو پہنچایا۔ صحابہ کی عظمت کے لیے اتنی بات بھی کافی ہے کہ انہوں نے رحمت عالم سے جو کچھ سنا منو عن آگے پہنچایا۔ اور دنیا میں امتحانات ہوتے ہیں، طلباء سبق یاد کرتے ہیں، ممتحن ایک پرچہ بناتا ہے، کمرے میں بٹھا دیا جاتا ہے، کاغذ قلم ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے، سوال نامہ ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا ہے، اور طلباء سے کہا جاتا ہے کہ ان سوالوں کے جواب لکھ دیجیے۔ بڑا آسان معاملہ ہے، لیکن صحابہ کرام سے جب اللہ نے امتحان لیا تو کاغذ اور قلم پکڑا کر کچھ سوال ہاتھ میں نہیں تھمائے، ایسا امتحان لیا۔ دنیا جانتی ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کے دہکتے انگاروں پر لٹایا جاتا، اور کمر سے رسنے والے پانی سے وہ انگارے بجھ جایا کرتے تھے۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان لیا۔ سمیہ کو 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کر، ایک ہاتھ ایک بازو ایک اونٹ کے ساتھ، دوسرا ہاتھ دوسرا بازو دوسرے اونٹ کے ساتھ، ان دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا کر جسم کے 2 لخت کر دیے، 2 ٹکڑے کر دیا جسم کو۔ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ رب العالمین نے امتحان لیا۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پر چڑھایا۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کا کس طرح امتحان لیا۔ ایک ایک اللہ اکبر لفظ کہنے کی صحابہ کرام کو قیمت ادا کرنی پڑتی۔ ارے مجھے اور آپ کو تو پکی پکائی کھیر مل گئی، ہم نے اسلام کو کمایا نہیں، موروثی دین ہمیں مل گیا۔ نانا مسلمان تھا، دادا مسلمان تھا، ابا مسلمان تھا، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، لہذا ہم بھی مسلمان۔ ایک ایک کلمے کی قیمت صحابہ کرام کو ادا کرنی پڑتی، ایک ایک جملے کی قیمت ادا کرنی پڑتی، جبھی صحابہ کرام کو دین کی قدر تھی۔ ہمیں وہ قدر نہیں، بن مانگے دین مل گیا، بن مانگے اسلام مل گیا، بن مانگے قرآن مل گیا۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو آزمائش کی چکی میں ایسا پیسا
لیکن وہ بھی بالکل کندن بن کر نکلے. سونے کو جس بھٹی میں مرضی ڈال دو سونا سونا ہی رہتا ہے، کبھی رنگ نہیں بدلتا، کبھی ڈھنگ نہیں بدلتا. ساری کی ساری بھٹیوں سے گزرنے اور نکلنے کے بعد بھی کندن بن کر سامنے آتا ہے. صحابہ کرام کی زندگیوں کا بھی یہی عالم تھا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کٹ مرنے والے، ایک ایک بات پر عمل کرنے والے، بڑی محبت سے آپ کی باتوں کو سننے والے. اللہ رب العالمین بھی آپ کی لاج رکھتا، صحابہ کرام کی لاج رکھتا. ایک نابینا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ کے پاس چند سرداران قریش بیٹھے ہیں. نابینا آپ کی آواز کو سن کے مسجد میں داخل ہوتا ہے. اللہ کے حبیب نے سوچا یہ تو مسلمان ہے، یہ تو اپنا ہے، اگر سرداران قریش اس کی وجہ سے اٹھ کر چلے گئے تو میری محنت ضائع ہوگی. کہا عبداللہ کچھ دیر رک جاؤ، کچھ دیر ٹھہر جاؤ، ابھی تم اس محفل میں نہیں بیٹھو. چلے گئے. اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیجا. اے جبریل میرے پیغمبر کو، میرے حبیب کو جا کر کے بتلا دو عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى. اے حبیب آپ نے ماتھے پر بل ڈال لیے، تیوری چڑھا لی، اس لیے کہ آپ کی مجلس میں ایک نابینا آیا ہے. آپ کو کیا معلوم وہ کس جذبے، کس محبت اور کس چاہت سے آیا ہے. یہ اصلی بد نصیب تو آپ کا وقت برباد کرنے کے لیے آ کر کے بیٹھتے ہیں، وہ تو بڑی محبت سے آیا تھا، آپ نے کیوں منہ پھیرا. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے دیکھا رحمت عالم کی جناب میں جب بھی عبداللہ بن ام مکتوم حاضر ہوتے، آپ اپنے کندھے سے چادر اتارتے، زمین پہ بچھاتے اور فرماتے عبداللہ یہاں بیٹھو، اللہ رب العالمین نے مجھے تیری تعظیم کرنے کا حکم دیا. اللہ رب العالمین صحابہ کرام کی تعظیم رب العالمین بھی کرتا ہے ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے تقوی کی وجہ سے. اللہ نے جب صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان لیا تو تقوی کے سوا ان کے دلوں میں کچھ نہیں پایا. اللہ رب العالمین کا ڈر ان کے اندر موجود ہے. ہر ایک صحابی ایک سے بڑھ کر نیکیوں کے جذبے دلوں میں سجائے، گناہوں سے بچنے کی رغبت دلوں میں رکھے ہوئے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، نیکیاں نہیں چھوڑیں گے. یہ جذبات دل میں لیے ساری کی ساری زندگی رحمت عالم کی خدمت میں کھپا دی. اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے ایمان کا بیج بویا. ایمان کا بوٹا اللہ رب العالمین نے خود لگایا. زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. صحابہ کے دلوں میں اس بیج کو لگانے کے بعد اس کی آبیاری بھی اللہ خود کرتا رہا. اللہ رب العالمین اس کی آبیاری کرتا رہا تاکہ ایمان کا پودا پنپتا رہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. جس طرح ایک تجربہ کار کسان ایک بوٹا لگانے کے بعد گوڈیاں کر کر کے اس کے آس پاس اگنے والے خضرو پودے، خضرو جھاڑیاں
निकाल निकाल के फेंकता है ताकि ज़मीं की एनर्जी, ज़मीं की कुव्वत इस पौधे के लिए बरकरार रहे जो मैंने लगाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, मैंने जब सहाबा के दिल में ईमान का बीज लगा दिया, करहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्यान, फिर मैंने कुफ्र जैसी बूटी, नाफरमानी जैसी बूटी, हर तरह की बूटियां मैंने जड़ से निकाल के फेंक दी। ना सहाबा के दिल में कभी कुफ्र को पनपने दिया, ना कभी नाफरमानी को पनपने दिया, सिर्फ ईमान का बूटा तनावर होके दरख्त बन गया। सहाबा किराम के दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मोहब्बत ईमान की डाली। अरे सारी की सारी कायनात आज ईमान की तलाश में मारी मारी फिरती है, लेकिन सहाबा वो जमात थी जिनको ईमान तलाश किया करता था। हर पूरी की पूरी कायनात में हर चीज का एक अलग बर्तन होता है। सुरमे को आप प्लेटों में नहीं रखते हैं, आप सुरमेदानी में रखते हैं। इत्र के लिए अलग से इत्रदां होते हैं, अलग से शीशियां होती है, उनको आप गिलास में या कटोरे में नहीं रखते हैं। हर चीज का एक अलग बर्तन है, अलग चीज है। मीठे के लिए भी आपने अलग बर्तन रखे होते हैं, सलूने के लिए भी आपने अलग रखे होते हैं। ये एक हमारा सलीका है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब ईमान को रखने की बात की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा के दिलों का इंतखाब किया, सहाबा के दिलों का इंतखाब किया ईमान को रखने के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा बूटा लगाया, ऐसा बूटा लगाया। और जाहिर बात है जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे को मुंतखब करता है तो अल्लाह का इंतखाब कभी गलत नहीं हो सकता, हमेशा। और देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए। अम्मा आयशा सवाल करती, अल्लाह के रसूल मुझे बतलाइए, क्या दुनिया में कोई ऐसा शख्स भी है, ऐसा भी शख्स है दुनिया में कि जिसके दामन में इतनी नेकियां हों जितनी आसमां के दामन में सितारे हैं, जितनी आसमां के दामन में सितारे हैं? क्या कोई शख्स ऐसा है कि जिसके दामन में इतनी नेकियां हों? आपने फरमाया हाँ, ऐसा भी शख्स है। हजरत आयशा फरमाती हैं, जब आपने हाँ कहा तो मेरे ذہن में फौरन बात आई कि अब जब मैं ये पूछूंगी वो कौन है तो आप मेरे अब्बा अबू बकर का नाम लेंगे। लेकिन मैंने जब पूछा कि वो कौन है, आपने फरमाया वो उमर बिन खत्ताब है, जिसके दामन में इतनी नेकियां हैं जितनी आसमां के दामन में सितारे हैं। फरमाती हैं, मैंने बड़े ताज्जुब से पूछा, ऐन हसनात अबी बकर या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मेरे बाप अबू बकर की नेकियां कहाँ गई? उमर की अगर इतनी नेकियां हैं जितनी आसमां के दामन में सितारे हैं तो इसका मतलब है तो फिर मेरे अब्बा की नेकियां तो रही ना, क्योंकि हजरत आयशा की नजर में ये सबसे बड़ा पैमाना था। जब इतना बड़ा पैमाना हजरत उमर का है तो फिर अबू बकर की नेकियां तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। हैरान होकर पूछा, अल्लाह के सच्चे रसूल मेरे बाप अबू बकर की नेकियां कहाँ गई? आपने फरमाया, आयशा तू भी कमाल करती है, पूछती है अबू बकर की नेकियों का और पैमाना बनाती है आसमान के सितारों को। उमर की सारी जिंदगी की नेकियां जो आसमान के सितारों के बराबर हैं, वो सारी जिंदगी की नेकियां अबू बकर की एक रात का मुकाबला भी नहीं कर सकती। अबू बकर की एक रात का मुकाबला भी नहीं कर सकती। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे फरमाया, आपने फरमाया मैंने ख्वाब में देखा कुछ लोगों ने यहां तक कुर्ता पहना हुआ है, कुछ लोगों ने यहां तक, कुछ लोगों ने पिंडली तक, और उमर ने इतना लंबा कुर्ता पहना हुआ है कि वो पूरा जमीन तक लटका हुआ है। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इसकी क्या ताबीर फरमाते हैं? आपने इरशाद फरमाया, ये उमर का इल्म है जिसने सर से लेकर पांव तक उमर को पूरे का पूरा ढांप रखा है। अज़वाज मुतहरात कहती हैं कि बसा औकात ऐसा भी होता
قرآن اترتا ہمارے گھر میں تھا، لیکن اترتا عمر کی مرضی کے مطابق تھا۔ عمر کسی چیز کو پسند کر لیتے، اللہ کے حبیب کو مشورہ دیتے، اللہ رب العالمین کو وہ مشورہ پسند آتا، اللہ رب العالمین جبریل کو بھیج کر انہیں قرآن کی زینت بنا دیتا اور اس احکام کو حضرت عمر کی مرضی اور رائے کے مطابق اتار دیتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں یہ بھی فرمایا، اللہ اللہ فی صحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ ان کے کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانی اور بدزبانی سے کام لیتے ہیں، بدزبانی کرتے ہیں ان کے بارے میں۔ یہ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے، ایک مخصوص ایام ہیں، مخصوص دن ہیں، محرم کی پہلی سے لے کر 10 تک، وہ تبرع صحابہ کرام پر کیے جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، خدا ان لوگوں کو غارت کرے۔ اور میں تو کہتا ہوں، اکثر ہمارے اہل حدیث علماء بڑی دھواں دھار تقریریں کر کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ پیٹنا حرام ہے، اور یہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، کہ جو شخص گریباں پھاڑے اور منہ پہ تھپڑ مارے اور جاہلوں کی طرح آوازیں نکالے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، لہٰذا یہ پیٹنا حرام ہے، سینہ کو بھی حرام ہے، یہ حرام۔ ٹھیک ہے، حرام، اللہ کے رسول کا فرمان اپنی جگہ اٹل ہے، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں۔ آپ نے جو فرمایا بالکل سچ فرمایا، لیکن میں یہ کہتا ہوں آپ کیوں روکتے ہو؟ آپ کیوں روکتے ہو کہ نہ پیٹو؟ میں تو کہتا ہوں جس سینے میں صدیق و عمر کی محبت نہ ہو، ان سینوں کو سدا پیٹتے ہی رہنا چاہیے، ساری زندگی پٹنے دو ان کو، ان کی سزا یہی ہے، اللہ رب العالمین نے دنیا میں رکھ دی ہے۔ یہ صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بغض کی وجہ سے، جو ان کا بغض ان کے دلوں میں ہے، ان سینوں کو یہ بغض جب تک نہ نکلے پٹتے ہی رہنا چاہیے، بلکہ ان کی چھریوں کی دھار ختم ہو جائے تو تم دھار لگا کر دوسری چھری پکڑا دو کہ اس کو چھوڑو، اس سے پیٹو۔ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ سزائیں دی۔ صحابہ کرام کا ایمان اتنا مثالی تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو معیار بنا کر اس دور کے یہود و نصارہ سے کہا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ بھی ایسا ایمان لائیں جیسے ابو بکر ایمان لائے، عمر فاروق ایمان لائے، عثمان غنی ایمان لائے، علی المرتضیٰ، طلحہ زبیر ایمان لائے، اگر یہ لوگ بھی ایسے ایمان لے آئے تو پھر یہ مومن ہیں، پھر یہ ایمان والے ہیں، پھر ہم کہیں گے کہ ہدایت پا گئے، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کے ایمان کو معیار بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی وحدت، اللہ کی توحید کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ ایک ایک بات پر، ایک ایک اشارے پر، اللہ کے رسول کی ایک ایک بات پر کٹ مرنے والے، جان قربان کر دینے والے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، خطبے میں فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے دروازے کی دہلیز پار کر رہے ہیں، سنا کہ بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا حکم آ گیا ہے کہ بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے، ایک قدم بھی آگے نہ نکلے، ایک قدم نہیں۔ اور صحابہ کرام کی جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ یہ تھی کہ دین کی جو اساس ہیں دو باتیں، ایک اللہ کی توحید اور ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار، یہ دو باتیں صحابہ کرام کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جس کے دل میں توحید کے بارے میں کوئی ریب ہو، کوئی شک ہو، ہرگز نہیں۔ پختہ ایمان اللہ رب العالمین کی ذات پر،
बल्कि अगर किसी को देखते कि वो लोग तौहीद में शक कर रहे हैं, फौरन हजरत उमर की तलवार बेनियाम हो जाती। अल्लाह के रसूल इजाजत दे, मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूं, हर वक्त तैयार रहे। ये दो बातें सहाबा किराम के दिलों में कूट कूट कर भरी हुई थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको ये ऐसी जमात जो हमारे असलाफ हैं, ऐसी जमात दी है जो हमारे लिए मिसाल है, नमूना है। हम उनको देखकर, उनकी जिंदगियों को देखकर अपनी जिंदगियों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल दौर नबूवत की जिंदगी के कालिब में ढालने की हम कोशिश कर सकते हैं। और सहाबा किराम को अल्लाह ने ऐसी मिसाल बनाया कि तुम ये कहते हो कि नबी की सुन्नतों पे अमल नहीं हो सकता, सहाबा ने करके दिखाया हो सकता है। जो भी चीज है, तरावी का मसला है, रफुल यदैन का मसला है, आमीन का मसला है, जो चीज सहाबा किराम नबी रहमत को देखते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर मस्जिद नबवी में खड़े हैं, नमाज पढ़ाते हैं, इमामत फरमाते हैं। बुखारी शरीफ में आता है, अम्मा नब्नु जुबैर व मम वराहु व इन्ना लिल मस्जिद ललज्जतुन, वो मस्जिद नबवी जिसकी छत खजूरों की है, जिसकी दीवारें कच्ची हैं। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने नमाज पढ़ाई, उन्होंने भी आमीन कही और सहाबा किराम ने भी आमीन कही। और जब सब ने आमीन कही तो फरमाया मस्जिद नबवी उनकी आमीन की आवाज से गूंज उठी। और अब ये लोग चिढ़ते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला के रसूल के वो जानिसार थे जो एक एक सुन्नत को उजागर करने वाले, एक एक सुन्नत को फैलाने वाले, घर घर पहुंचाने वाले, नबी रहमत की सुन्नतों को बयान करने वाले। वाइल इब्न हुजर, मालिक बिन हुवैरिस, अब्दुल्ला बिन उमर रफुल यदैन को बयान करते हैं कि आप जब नमाज शुरू करते हैं, अल्लाह के रसूल इज़ा फ़तह सलात, जब आप नमाज को शुरू करते, वैज़ा कब्बर लिरुकू, और जब रुकू के लिए तकबीर कहते, वैज़ा रफ़ा रासहु मिनर रुकू, और जब रुकू के लिए सर उठाते, रफ़ाहुमा कज़ालिक, अपने हाथों को इसी तरह उठाते थे। बाज़ रिवायात में हज़्वा मनकिब है, बाज़ रिवायत में हफ़्ज़ा शहमत औज़न है, कानों की रूह के बराबर तक उठाते थे। अब ये सहाबा बयान करते हैं। फिर ये भी कहा कि तीसरी मर्तबा इज़ा काम मिन रकातैन रफ़ा यदैहि, जब आप 2 रकतों के बाद खड़े होते तीसरी रकत के लिए, जब भी आप ऐसा करते। सहाबा किराम नबी की पूरी जिंदगी को महफूज किए हुए हैं, एक एक अदा महफूज किए हुए हैं कि आप नमाज कैसे शुरू करते, हाथ कैसे बांधते। वज़ा यदहुल युमना अला यदिल युसरा अला सदरिही, आप दायां हाथ बाएं के ऊपर रखते, फिर दोनों को पकड़कर आप सीने पर रखते। और वैसे भी देखा जाए, किसी की मोहब्बत और याद का मरकज, सरगोदा वालों दयानतदारी से बताओ, दिल होता है या पेट होता है? जरा बोले। दिल होता है। और कराची वालों का दिल तो सीने में है, सरगोदे वालों का आप बता दीजिए। किसी का दिल पेट में होता है? नहीं। और अल्लाह को पेट थाम कर याद करने से दिल थाम कर याद करना बेहतर है। दिल थाम कर अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद किया जाना चाहिए। पेट थाम कर तो सभी याद करते हैं। हम दफ्तर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, खेत में जाते हैं, जमीन में जाते हैं, जहां भी जाते हैं पेट के लिए जाते हैं। अब मस्जिद में आया है 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के लिए, अब तो पेट को छोड़ दे, वही सबके पेट भरने वाला है, इंशाअल्लाह आपके भी पेट भरेगा। तो सहाबा किराम ने नबी मुकर्रम की एक एक सुन्नत को जिंदा रखा, एक एक सुन्नत को। ये सहाबा किराम की अजमत है, किसी चीज को मामूली नहीं जाना। हत्ता कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफर में जाते हैं, और सफर में जाते जाते रास्ते में कोई ऐसी जगह आती है जहां अल्लाह के रसूल कुछ देर ठहरे थे, कुछ देर बैठे थे। वो वहां जाकर उतनी देर ठहरते हैं, उतनी देर बैठते हैं। क्यों? कि मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे। हजरत उमर आते हैं और आकर के बैतुल्लाह का तवाफ शुरू करते हैं। हजर अस्वद को बोसा लेने का वक्त आया, बोसा देने से पहले रुक गए और रुक कर कहा, ऐ हजर अस्वद, मेरी नजर में तू एक पत्थर है और पत्थर से ज्यादा तेरी कोई हैसियत नहीं।
نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر میں نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے بوسہ دیتے ہیں، میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ میرا یہ بوسہ دینا صرف اس وجہ سے ہے کہ میرا محبوب تجھے بوسہ دیتا تھا، میں تیری کسی تقدس کی وجہ سے یا تیری کسی اہمیت کی وجہ سے تجھے بوسہ نہیں دیتا، نبی مکرم کی سنت کی اہمیت کی وجہ سے۔ یہ باتیں صحابہ کرام نے ہمیں بتلائیں اور سکھلائیں کہ دین جو اصل نام ہے وہ اللہ رب العالمین کی توحید کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے، اور یہ بات ہم نے صحابہ کرام سے سیکھی۔ یہی دو باتیں ہیں اور اسی پر سارے دین کی اساس ہے کہ بندگی اللہ کی، طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جیسا کہ محترم شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ دنیا کا کوئی موقع، کوئی جگہ، کوئی وقت، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین اس کائنات سے غافل ہو۔ وہ ہر وقت آپ کی پکار کو، آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے، حتیٰ کہ یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں جا کر اپنے رب کو پکارا تو رب العالمین اس کی پکار سے بھی غافل نہیں تھا۔ فرمایا وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا ذرا مچھلی والے کا حال بھی سنو، جب گھر سے ناراض ہو کر کے وہ چل پڑا، وہ یہ سمجھا کہ ہم شاید اسے روک نہیں پائیں گے، وہ پار لگ جائے گا، لیکن رب العالمین فیصلہ کر چکا تھا۔ رب العالمین کے فیصلے کے مطابق اسے دریا میں ڈالا گیا، مچھلی نے لقمہ بنایا، مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گیا۔ قرآن کہتا ہے فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو اندھیرے میں نہیں اندھیروں میں پکارا۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، سیدنا یونس علیہ السلام نے رب العالمین کو اندھیروں میں پکارا۔ رات کی تاریکی کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، شکم ماہی کا اندھیرا، ان تینوں اندھیروں میں یونس کے لبوں پر کس کا نام آیا؟ سرگودا والو، کس کا نام آیا؟ اللہ کا، یا اللہ بھی اللہ ہی اللہ رب العالمین کا نام آیا؟ ذرا اونچی آواز سے کہیے تاکہ سرگودا کے عقیدے کے پرانے بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب ہو جائے۔ کس کا نام آیا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے لولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس کے لبوں پر ہمارا نام نہ آتا، لولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس کے لبوں پر ہمارا نام نہ آتا، یونس ہمیں اس مشکل میں نہ پکارتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے، ہمارے سوا کوئی اس کی دستگیری نہ کر سکتا۔ یہ رب العالمین، پیغمبر بھی اس کے آگے عاجز ہیں، ساری کی ساری کائنات رب العالمین کے آگے عاجز ہے۔ رب العالمین وہ قدرتوں کا مالک ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو فلاں کے مرید ہیں، ہم تو فلاں کی بیعت یافتہ ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں عدالت لگے گی، اللہ حساب و کتاب لے رہا ہوگا، ہمارے حضرت جی کھڑے ہوں گے، نعوذ باللہ اللہ کو اشارہ کریں گے، اللہ کہے گا چلو جانے دو، یہ اس کا مرید ہے۔ اللہ رب العالمین جس دن قیامت برپا کرے گا، ساری کی ساری کائنات
دوسرے نفقے کے بعد جب قبروں سے نکلے گی اللہ کو جب تک منظور ہوگا سارے کے سارے لوگ، ساری کی ساری کائنات حساب و کتاب کے انتظار میں کھڑی رہے گی. کسی کو جرت نہ ہوگی کہ اللہ کو کہہ سکے اللہ تو حساب کیوں نہیں لیتا. ساری کی ساری کائنات مجبور کھڑی ہوگی، کسی کو جرت بھی نہ ہوگی. بابا آدم بھی ہوں گے، بابا موسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی ہوں گے، اسماعیل، یعقوب اور یوسف علیہ السلام بھی ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے. ساری کی ساری کائنات کھڑی ہے. آج کائنات کا مالک اس کائنات سے ناراض ہے، حساب نہیں لیتا. ساری دنیا منتظر کھڑی ہے، حساب نہیں لیتا، اللہ ناراض ہے. سارے انبیاء کے پاس یہ کائنات جائے گی، ایک ایک کے پاس. اللہ سے کہو کہ حساب کتاب شروع کرے. ابھی جنت اور دوزخ میں جانے کی بات ہی نہیں ہے، اللہ حساب ہی نہیں لیتا. ایک دن 50,000 سال کے برابر ہو گیا، لوگ انتظار میں کھڑے ہیں، اللہ حساب نہیں لیتا. اللہ سے کہو کہ حساب لے، کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی. آخر عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرو. ارے اس وقت بھی تو آؤ گے، اس وقت بھی تو آؤ گے، ان کے جھنڈے تلے تو آج سے کیوں نہیں؟ اس وقت بھی تو آؤ گے، آج سے یہ عادت کیوں نہیں ڈال لیتے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ساری کی ساری کائنات میرے پاس آئے گی، میں اللہ رب العالمین کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا. وہ دعائیں اللہ مجھے اس وقت سکھلائے گا، اس وقت رب العالمین سکھلائے گا. میری زبان پر وہ دعائیں جاری ہوں گی، میں رب العالمین سے درخواست کروں گا، وہ درخواستیں کرتا رہوں گا. اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، سل توڑتا مانگیے، دامن پھیلائیے، جھولیاں بھر دی جائیں گی، مانگیے نوازا جائے گا. اللہ کے حبیب سے کہا جائے گا اللہ کے رسول آج مانگیے، اس لیے کہ پوری کی پوری کائنات میں، اس بھری کائنات میں آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں. اللہ کے حبیب مانگیں گے، اللہ رب العالمین عطا کرے گا. اس حبیب سے، اس رسول سے، اس محبوب سے آج سے دوستی بنائیے. آپ فرماتے ہیں ان لی خمسۃ اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بہ الکفر. اللہ نے میرا نام ماہی بھی رکھا ہے جس کے ذریعے کفر اور شرک اور بدعات کو مٹاتا ہوں. انا الحاشر، اللہ نے میرا نام حاشر بھی رکھا ہے. الذی یحشر الناس علی قدمیہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے قدموں کے نشان پہ رب العالمین ساری کی ساری کائنات کو میدان معاشر میں جمع کرے گا. اس وقت بھی تو رحمت عالم کے قدموں کے نشان ڈھونڈو گے، تو آج دنیا میں کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ آپ نے فرمایا انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، اللہ نے میرا نام عاقب رکھا ہے، وہ عاقب جس کے بعد اللہ نے رسالت اور نبوت کے سارے دروازے بند کر دیے. آپ نے فرمایا میرے بعد اگر نبوت کی کوئی گنجائش ہوتی، میرے بعد نبوت کی کوئی گنجائش ہوتی، عمر ضرور اس دروازے سے داخل ہوتا، عمر ضرور پیغمبر ہوتا. لیکن عمر پیغمبر نہیں بنا، اس لیے کہ اللہ نے نبوت اور رسالت کے دروازے بند کر دیے.
تو اللہ رب العالمین کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اور جو اللہ رب العالمین کی توحید ہے، یہ صحابہ کرام کی زندگیاں ان دونوں چیزوں سے معمور تھی، دونوں چیزوں سے بھری ہوئی تھی۔ لہذا ساری زندگی اگر ہم صحابہ کرام سے دین کو لیتے ہیں تو ہمیں وہی خالص دین ملتا ہے جو اللہ رب العالمین کے قرآن میں ہے، جو اللہ رب العالمین کے پیغمبر کی احادیث میں ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام انہی دو کو اپنا معیار سمجھتے تھے، انہی دو کو دلیل سمجھتے تھے۔ صحابہ کے بڑے بڑے اختلاف بھی انہی دو باتوں پہ ختم ہوتے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کا نبی مکرم کے رخصت ہونے کے بعد جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا اختلاف ہوا وہ یہ اختلاف ہوا کہ عمر تلوار نکال کر مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے کہ خبردار اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ یہ ایک بڑی عجیب بات تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، حضرت عمر نے فرمائی کہ اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے تو میں گردن مار دوں گا۔ سارے صحابہ خاموش بیٹھے ہیں، حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہیں، ابو بکر صدیق آتے ہیں، پہلے حجرہ اقدس میں جاتے ہیں، چہرہ انور سے چادر ہٹاتے ہیں، پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، پھر مسجد میں آتے ہیں اور مسجد میں آ کر ممبر پہ چڑھ جاتے ہیں۔ عمر فاروق کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں، ممبر پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ لوگوں سنو، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو بندہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے اس کا معبود زندہ ہے، ایسا زندہ ہے کہ لا یموت، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اور جو شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا معبود مانتا تھا وہ سن لے اس کا معبود آج فوت ہو گیا۔ صحابہ کرام نے دونوں کے دعوے سنے، ابو بکر کا دعویٰ بھی سامنے ہے کہ اللہ کے حبیب فوت ہو گئے، عمر کا دعویٰ بھی سامنے ہے اللہ کا نبی فوت نہیں ہوا۔ صحابہ کس کی بات مانے کس کی بات نہ مانے؟ ابو بکر بھی درجے میں کم نہیں، عمر بھی رتبے میں کم نہیں، صحابہ نے کس کی بات کو مانا؟ صحابہ کرام نے کبھی کسی شخصیت کو ترجیح نہیں دی، سارے صحابہ مسجد نبوی صحابہ کرام کے وجود سے بھری پڑی ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں دونوں دعووں میں سے دلیل کس کے پاس ہے۔ صدیق اکبر نے قرآن پڑھنا شروع کیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں، جس طرح آپ سے پہلے رسول آئے وہ بھی آئے اور چلے گئے، اللہ کے رسول بھی چلے جائیں، فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں، کیا تم دین سے ہٹ جاؤ گے؟ پھر فرمایا انک میت وانہم میتون، اللہ کا قرآن کہتا ہے حبیب آپ بھی مرنے والے ہیں، اور یہ جو بے ایمان بدبخت دن رات آپ کی موت کی دعائیں کرتے ہیں یہ بھی مرنے والے ہیں۔ افإن مت فهم الخالدون، اگر آپ فوت ہو جائیں تو یہ کب تک رہیں گے؟ یہ بھی تو مر جانے والے ہیں۔ یہ دلائل کے انبار لگائے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں بات سمجھ میں آ گئی، حضرت عمر کی بے نیام تلوار بھی نیام میں چلی گئی، ان کو بھی مسئلہ سمجھ آ گیا۔ صحابہ کرام نے اختلاف مٹانے کا ہمیں سلیقہ سکھایا، جب بھی تمہارے اندر اختلاف ہو یا اسے اللہ کے قرآن پہ پیش کرو یا نبی کے فرمان پہ پیش کرو۔ نعرہ تکبیر، مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، اہل حدیث کے دو اصول، عظمت صحابہ،
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب بھی تمہارا کسی مسئلے میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، فوراً اس کو اللہ اور اس کے رسول پہ پیش کرو۔ ایک مثال دے کر کے بات کو ختم کروں گا۔ رحمت عالم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو دوسرا بڑا اختلاف ہوتا ہے، خلیفہ کون بنے گا؟ خلیفہ کون بنے گا؟ کسے خلیفہ بنایا جائے؟ بعض کہتے ہیں مہاجروں کو خلیفہ بنایا جائے، بعض کہتے ہیں انصار میں سے خلیفہ بنایا جائے، لیکن صحابہ کرام کے اس اختلاف میں تیسرا گروہ پیدا ہوا کہ میاں ایک خلیفہ مہاجر بنا لو، ایک خلیفہ انصاری بنا لو، مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے دو لخت کر دو۔ لیکن صحابہ کرام کو اللہ کے رسول کی حدیث یاد آئی، آپ نے فرمایا تھا لَعِمَّةٌ مِّنَ الْقُرَيْشِ، خلافت ہمیشہ قریش کے پاس رہے گی، امامت قریشیوں کا حق ہے۔ حضرت عمر نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، اپنا ہاتھ اس میں رکھا، صحابہ کرام ایسے بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے جیسے شہد کے چھتے پر مکھیاں ٹوٹ پڑتی ہیں، اس طرح اس کی بیعت ہوئی۔ تو گویا صحابہ کرام نے بتا دیا کہ اختلاف جب بھی ہوگا اس کو مٹانے کا یہی طریقہ ہے، یا تو قرآن سے اس کا حل ہوگا یا نبی کریم کی زندگی سے اس کا حل ہوگا۔ اور آج یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا دستور ہے، ہماری کانفرنسوں کا، جلسوں کا یہی اصل مقصود ہے کہ لوگوں اپنے اختلافات مٹاؤ قرآن اور سنت کے ذریعے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔